حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ حوالہ دیا گیا ہے بلوچستان والا، وہ تو اس سے بہت پہلے 1936 میں یہ فرما چکے تھے کہ ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں چھپائی کہ ہم دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم کھلے طور پر کہتے ہیں کہ ہم اسلامی حکومت دنیا پر قائم کر کے رہیں گے۔ ساری دنیا کو فتح کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ساری دنیا کو فتح کرنے کے پروگرام ہو رہے ہیں اور چھپ رہے ہیں، اور تمہیں سوائے بلوچستان کے نظر ہی کوئی نہیں آئی سازش۔ پھر فرماتے ہیں پس آرام سے مت بیٹھو، یہ 1937 کے الفجر میں شائع شدہ ہے 8 جنوری میں۔ پس آرام سے مت بیٹھو کہ تمہاری منزل بہت دور ہے اور تمہارا کام بہت مشکل ہے اور تمہاری ذمہ داریاں بہت بھاری ہیں۔ آپ لوگوں کو خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن کی تلوار لے کر دنیا کی تمام حکومتوں پر ایک ہی وقت میں حملہ کر دیں، اور یا اس میدان میں جان دے دیں یا ان ملکوں کو خدا اور اس کے رسول کے لیے فتح کریں۔ بس چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف مت دیکھو اور اپنے مقصود کو اپنی نظروں کے سامنے رکھو، اور ہر احمدی خواہ کسی شعبہ زندگی میں اپنے آپ کو مشغول پاتا ہو، اس کو اپنی کوششوں اور سعیوں کا مرجع صرف ایک ہی نقطہ رکھنا چاہیے کہ اس نے دنیا کو اسلام کے لیے فتح کرنا ہے۔ عالمی فتح کی سازش ہے، اور صرف بلوچستان کی بات تمہیں سمجھ آئی ہے، وہی نظر آئی ہے، اس لیے کہ وہاں ایک واقعہ ہو گیا تھا، مولویوں نے اس بات کو اٹھا لیا تھا اور ایک احمدی شہید کر دیا گیا تھا۔ چونکہ تم نے محنت ہی نہیں کی، توجہ ہی نہیں کی اس جماعت کے لٹریچر کی طرف، اس لیے جو اعتراض کسی نے اکٹھے کر دیے وہی پڑھ کر دوبارہ تم انہی ہتھیاروں سے حملہ آور ہو رہے ہو۔ اور یہ سازش تو صرف اس سازش کا آغاز حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے وقت سے نہیں ہوا، اس کا آغاز تو بہت پہلے سے ہو چکا ہے، اس کا آغاز تو 1400 سال پہلے سے ہو چکا ہے، اور اس سازش کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور ایک جگہ نہیں، 2 یا 3 جگہ اسی مضمون کی آیت ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی خدا ہے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اور مقصود یہ بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس بھیجنے کا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پر، تمام دنیا کے ہر دین پر اس کو غالب کر دے۔ یہ وہ سازش ہے جس سازش کے ہم غلام ہیں، جس سازش میں ہم ملوث ہیں، ہم تو مجرم ہیں اقراری، اس کے جرم میں جو چاہتا ہے ہم سے کرو، لیکن جماعت احمدیہ کے قیام کا مقصد ہی اس سازش کو پورا کرنا ہے جسے تم سازش کہہ رہے ہو۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے بار بار مختلف ممالک کی فتوحات کی خبریں دی، اور ایک ملک کے نہیں، 2 ملکوں کی نہیں، تمام دنیا میں جماعت احمدیہ کے غالب آنے کی خبریں عطا فرمائیں، اور آپ نے بڑی قوت اور شان کے ساتھ اسلام کے آخری غلبے کے اعلان فرمائے۔ تو جو جماعت اتنے بڑے جرم کی اقراری مجرم ہے، اس کی یہ چھوٹی سی بات تمہیں کیا فائدہ دے گی کہ بلوچستان پر قبضہ کرنے کی خواہش کی۔ ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کی راہ میں جب روکیں ڈالی گئیں تو آپ نے فرمایا مخالف ہماری تبلیغ کو روکنا چاہتے ہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے میری جماعت ریت کے ذروں کی طرح دکھائی ہے روس میں۔ اس حوالے میں روس کا ذکر نہیں، دوسرا حوالہ ہے جس میں فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ روس میں میں تمہاری جماعت کو ریت کے ذروں کی طرح پھیلا دوں گا۔ اب دیکھیے کہ روس کے لیے بھی جماعت احمدیہ اسی طرح خطرہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے، دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، مگر خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ثابت کر دے گا۔ پھر فرمایا میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں۔ کون سا ملک ہے جو اس سازش سے باہر رہ گیا ہے؟ بس روس کو بھی جا کے انگیخت کرو کہ تمہارے خلاف بھی ایک خوفناک سازش تیار ہو گئی ہے، اور امریکہ کو بھی جا کے انگیخت کرو کہ تمہارے خلاف بھی ایک خوفناک سازش تیار ہو گئی ہے، اور جاپان کو بھی انگیخت کرو اور چین کو بھی انگیخت کرو۔
جتنے تمہارے پیادے ہیں ہم پر چڑھا لاؤ، جتنے تمہارے سوار ہیں ہم پر چڑھا لاؤ، مگر خدا کی قسم تمہاری ساری طاقتیں ناکام جائیں گی، کیونکہ یہ وہ منصوبہ ہے جو قرآن کریم نے پیش فرمایا ہے، اور قرآن کے منصوبے کو دنیا کی کوئی طاقت ناکام نہیں بنا سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آخری فتح کے انجام کا ذکر فرماتے ہیں، لیکن خود بیان فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی فتح نہیں ہے، ملکوں اور تاجوں اور تختوں کی فتح نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک روحانی فتح ہے۔ فرماتے ہیں مجھ کو کیا ملکوں سے، میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھ کو کیا تاجوں سے، میرا تاج ہے رضوان یار۔ بس اس سازش میں ہم ضرور ملوث ہیں کہ رضوان یار کی خاطر ہم تمام دنیا میں سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں، اور اس راہ میں کسی قربانی کو پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہر دم اس فکر میں ہوں کہ ہمارا اور نصارہ کا کسی طرح فیصلہ ہو جائے۔ میرا دل مردہ پرستی کی فتنے سے خون ہوتا جاتا ہے۔ تمام عیسائی ممالک کے خلاف گویا کہ ایک سازش ہو رہی ہے، اور ان کا یہ حال ہے، فرضی خطرات کو میں قوم کو مبتلا رکھنا چاہتے ہیں، اور حقیقی خطرات سے بالکل لابلد ہے۔ نظر ہی نہیں کہ خطرہ ہے کہاں اور کس طرف سے آنے والا ہے، اور اگر علم ہے بھی تو پھر عمداً مجرم کے طور پر قوم کی توجہ کو ہٹا رہے ہیں ان خطرات سے۔ یعنی جماعت احمدیہ جو اسلام کے لیے دنیا کو فتح کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے، وہ تو ان کے لیے شدید خطرہ ہے، اور عیسائیت جس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی کہ سب سے بڑا خطرہ بننے والا ہے اسلام کے لیے، تمام دنیا پر چھا جائیں گے دجال بن کر، ان سے کلیتاً غافل ہیں، بلکہ ان کے مددگار بن رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تبلیغ روک کر، یعنی روکنے کی کوشش کر کے، روک تو کوئی نہیں سکتا، جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں ان کی بدنامی ہو رہی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ عجیب حکومت ہے کہ جو نظریات کے اوپر پابندی لگا رہی ہے، جو آزادی ضمیر کا گلا گھونٹ رہی ہے، تو اس کا علاج انہوں نے یہ کیا کہ ایک طرف جلسہ سالانہ ہمارا بند تھا اور جلسہ تک ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، دوسری طرف پاکستان ٹیلی ویژن پر پادری آ کر باقاعدہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے اور یسوع مسیح کو نجات دہندہ کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ اسی سے ان کا دوگلا پن بھی ثابت ہو جاتا ہے، ان کے الزامات کی حقیقت بھی کھل جاتی ہے۔ جب بھی انسان غلط اقدام کرے تو اس کے غلط نتیجے نکلتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کی تبلیغ جب روکنے کی کوشش کی ایک خطرہ بنا کر، تو ساری دنیا میں شور پڑا کہ یہ کیا ظلم کر رہا ہے، تو یہ بتانے کی خاطر کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تو آزادی ضمیر کے محافظ ہیں، انہوں نے عیسائیوں کو چھٹی دے دی، بلکہ پہلی مرتبہ یہ پاکستان کی تاریخ میں واقعہ ہوا ہے کہ اس حکومت، اس سو کالڈ اسلامی حکومت کے نیچے باقاعدہ ٹیلی ویژن کے اوپر عیسائیت کی تبلیغ کی گئی اور یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ کے پیش کیا گیا، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم نے اگر ہماری پشت پر سے حملے کرنے ہیں تو کرتے چلے جاؤ، ہمارا رخ تو اسلام دشمن طاقتوں کی طرف ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہر دم اس فکر میں ہوں کہ ہمارا اور نصارہ کا کسی طرح فیصلہ ہو جائے، میرا دل مردہ پرستی کی فتنے سے خون ہوتا جاتا ہے، اور میری جان عجیب تنگی میں ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون سا دلی درد کا مقام ہوگا کہ ایک عاجز انسان کو خدا بنایا گیا ہے اور ایک مشت خاک کو رب العالمین سمجھا گیا ہے۔ میں کبھی کا اس غم سے فنا ہو جاتا اگر میرا مولا اور میرا قادر توانا مجھے تسلی نہ دیتا کہ آخر توحید کی فتح ہے، غیر معبود ہلاک ہوں گے اور جھوٹے خدا اپنی خدائی کے وجود سے منقطع کیے جائیں گے، مریم کی معبودانہ زندگی پر موت آئے گی اور نیز اس کا بیٹا اب ضرور مرے گا۔ خدا قادر فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ اور تمام زمین کے باشندوں کو ہلاک کروں، تو اب اس نے چاہا ہے کہ ان دونوں کی جھوٹی معبودانہ زندگی کو موت کا مزہ چکھا دے، تو اب دونوں مریں گے، کوئی ان کو بچا نہیں سکتا، اور وہ تمام خراب استعدادیں بھی مریں گی جو جھوٹے خداؤں کو قبول کر لیتی تھی۔ نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا،
اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا، کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ جو نہ ٹوٹے گا نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے۔